पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ एक पंजाबी माकूले या कहावत से करते हैं कि किसी गांव के छप्पड़ पर एक मेंढक और उसकी छोटी बच्ची वो साथ बैठे हुए थे। सर्दियों का मौसम था, धूप सेक रहे थे। सन बाथ लेते लेते वो जो छोटी मेंढक थी ना, उसने अपनी बड़ी माँ यानी कि अपनी वालदा से, मेंढक से पूछा कि माँ ये बता कि जन्नत की हूर कैसे होती है। तो बड़ी मेंढक ने अपनी बेटी को डांटा और कहा कि चुप करो, तुम्हें पता नहीं आज ज़माना कितना सेंसिटिव हुआ और हालात किस तरह के चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई हम पे शक करना शुरू कर दे। उस छप्पड़ के मेंढक की तरह कहाँ राजा रियाज और कहाँ वजारत उज़्मा कि राजा रियाज फैसला करे कि हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म रहने देना है या नहीं रहने देना। गुज़श्ता रोज़ राजा रियाज साहब ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, और उन इंकशाफात को अगर देखा जाए और जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परखा जाए तो उन्होंने दो साबिक जर्नैलों को कटहरे में खड़ा कर दिया है, या फिर पूरी इस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा कर दिया है। वो कैसे? राजा रियाज साहब कहते हैं कि तकरीबन तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आने से 2 माह पहले या इससे भी पहले से मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे मामलात और नेगोशिएशंस चल रही थी। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी मीटिंग्स चल रही थी और मुस्लिम लीग नून से हमने कुछ वादे वईद लिए और कुछ वादे वईद किए, जिसमें ये तय पाया कि हम इमरान खान को बहैसियत वज़ीर आज़म हटाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। उसके बदले में मुस्लिम लीग नून हमें आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट्स देगी। अब ये बताया जाए, राजा रियाज साहब ने ये नहीं बताया, और ये सवाल तो बनता है कि राजा साहब आपके मुस्लिम लीग नून से राब्ते किसने करवाए थे? आप तो लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी छोड़कर आए थे पीटीआई में, लेकिन पीटीआई से नून लीग में राब्ते आपसे किसने करवाए? और क्या ये साइफर से पहले के राब्ते हैं या साइफर के बाद के राब्ते हैं? असल सवालात तो ये बनते हैं। फिर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, जिसमें राजा रियाज साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब हमें पार्लियामेंट लॉजेस से उठवाना चाह रहे थे और हमें ये शुबा गुजरा कि शायद हमें उठवा लिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये राजा रियाज साहब के अल्फाज हैं, क्योंकि इमरान खान कमज़ोर हो चुके हुए थे। उसकी बात नहीं मानी गई, उसकी बात नहीं सुनी गई और हमें नहीं उठाया गया। हमें ना उठाने से हमें ये लगा, यानी कि उनको और उनके दीगर जो साथी थे, कि लो जी कहानी ख़त्म हो गई है, अब इमरान खान के पीछे वो ताकत नहीं रही और अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। बस अब ये कल चेंज आए, परसों आए, जब भी आए, क्योंकि पीछे से चीज़ें हट गई हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि राजा रियाज साहब आईने पाकिस्तान 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आईनी सरबराह होता है मुल्क का। अब कौन है जो इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए उनसे ज़्यादा ताकतवर था? वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। आप तो पता नहीं दाना दोस्त हैं या नादान दुश्मन हैं या जो भी हैं, आपने तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा कर दिया है कि कौन थे जिन्होंने, अगर इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म आपको पार्लियामेंट लॉजेस से उठवाना चाह रहे थे तो फिर किसने रोका और क्यों नहीं उठाने दिया गया? वो कौन लोग थे? और वो कौन लोग थे कि जो कि वज़ीर आज़म के अहकामात से भी ज़्यादा उनके अहकामात में ताकत और पावर थी? फिर इस अमल से आपको कैसे लगा कि अब लो जी कहानी ख़त्म हो गई और इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? हैरत की बात है कि राजा रियाज साहब ये फरमा रहे हैं कि गेम प्लान चेंज होते हुए हमने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि चूँकि हमें उठाया नहीं गया और इसलिए इमरान खान साहब, हमने समझ लिया कि अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। तो फिर जो साइफर के हवाले से कहानी आती है या फिर जो इमरान खान साहब बात करते हैं रिजीम चेंज की, राजा रियाज साहब ने तो आज को उसको साबित कर दिया है। और राजा रियाज साहब ने अपनी इस स्पीच में 2 जर्नैलों को, साबिक जर्नैलों को, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है।
ظاہر ہے اس وقت کے رسپانسبل اور طاقتور تو یہی تھے کہ کیا کون تھا، ظاہر ہے اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگا کہ اب عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اب پیچھے سے طاقت نہیں رہی، اور چونکہ ہمیں نہیں اٹھایا گیا اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بس بھائی اب گل بات ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے تو الزامات کس طرف لگائے ہیں؟ آپ تو نادان دوست ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور معلوم نہیں کیسے کیا کہہ گئے، اور راجہ صاحب چہ پدی اور چہ پدی کا شوربہ کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب عمران خان کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا۔ بھئی آپ کیا بیچتے ہیں راجہ صاحب اس مارکیٹ میں؟ آپ تو خود مرہون منت تھے کہ آپ 2018 کے جو انتخابات جیتے تھے وہ تو عمران خان کے انتخابی نشان پر جیتے تھے۔ آپ تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ وہاں پر آپ کا سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2024 میں فیصل آباد کے عوام آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جو آپ نے کیا ہے ظاہر ہے اسی کی توقع رکھیے گا، اس سے زیادہ یا کم کی نہ رکھیے گا۔ جو آپ نے کیا ہے یقیناً لوگ بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے اس انٹرویو کے بقول بہت سارے کوسچن مارک چھوڑے، اور انہوں نے سائفر کی کہانی کو تقریباً سچ ثابت کر دیا ہے کہ ظاہر ہے راجہ ریاض کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ہمیں اس وقت پتہ چل گیا جب ہمیں پارلیمنٹ لاجز سے اٹھانے کی باتیں ہو رہی تھی اور ہمیں نہیں اٹھایا گیا، تو ہمیں لگ گیا کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اب یہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہ سکتا۔ پھر جب ہمیں ساری چیزیں کنفرم ہو گئی کہ لاؤ جی عمران خان تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، لہٰذا پھر ہم محفوظ تھے، سیف تھے، تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں کی بجائے سندھ ہاؤس چلتے ہیں۔ وہ کون لے کے گیا تھا، کس نے آپ کو محفوظ کیا تھا، یہ ساری کہانی ہے کیا، اور کس نے آپ سے مسلم لیگ نون کے رابطے کروائے، اور پھر آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور آپ کے باقی لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ سارا گیم پلان آپ نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے ہر بات کا کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم 73 کے قانون کے تحت چلیں تو وزیر اعظم پاورفل ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات کا منبع ہوتا ہے، وہ آئینی سربراہ ہوتا ہے ملک کا۔ صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے، لیکن آئینی سربراہ جمہوری حکومت میں، اور ہمارا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے، اور اسے تمام تر اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو کچھ چیزیں بڑی کھول کے ثابت کر دی، اور آپ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے کہ آپ کو کب کیسے لگا، یہ بڑے آپ تو نجومی نکلے، اور آپ کو ان چیزوں سے ان اشاروں سے پتہ چل گیا کہ بس عمران خان کی حکومت جاننے والی ہے۔ آپ نادان دوست ثابت ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ فیصلہ کرے گی آپ کے اس انٹرویو کے ان مدرجات کا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کرنے والے 2 سابق فوجی افسران، جس میں میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی صاحب، ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ عادل راجہ کو 14 سال کی سزا بمشقت سنائی گئی ہے، اور حیدر مہدی کو 12 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان دونوں سابق فوجی افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کی ناکام کوشش کی، اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کے برخلاف کام کیا۔ یہ ان پر الزامات تھے، اور آج باقاعدہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور ان کے جو دونوں رینک ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، اور میں جو بھی لوگ کچھ غلط رائے رکھتے ہیں، یہ خود بھی اپنے اندر کوئی ایکسٹریمزم رکھتے ہیں، یا کچھ اپنے اندر کچھ ایسی چیز رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہمارے یہ عظیم جوان جب راتوں کو پہرا دیتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ میں اور میرے بچے اس لیے محفوظ ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مسلح افواج میری اور میرے وطن کے دفاع پر مامور ہے۔ اگر جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، یہ جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ خون جما دینے والی سردی میں سیاچن کے مقام پر
جو جوان کام کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسی صورتحال میں کہ خدا اگر آپ مکمل کٹ کے بغیر باہر نکلیں تو یوں آپ کا خون جم جاتا ہے، اتنی سردی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تنقید ہر ایک کا حق ہے، لیکن آئین قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری مسلح فوج اس لیے قابل فخر ہے دنیا بھر میں، اس لیے عظیم فوج مانی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ڈسپلن ہے، اور یہ ایک ڈسپلن فورس ہے، اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن کی آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ چند ڈالروں کے لیے ملک کے خلاف یا ملکی اداروں کے خلاف سازش کرنا یہ انتہائی گھٹیا اقدام ہے، اور عادل فاروق راجہ اور حیدر مہدی صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جہاں سرو کر چکے ہوئے ہوں، آپ کو علم ہے کہ وہ ایک ڈسپلن فورس ہے۔ ہاں، ہم سب بات کرتے ہیں کہ ہمیں آئین پاکستان کے تحت چلنا چاہیے، تمام اداروں کو آئین پاکستان کے تحت رہ کر کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ میں چونکہ بہت سارے شہداء کی ان فیملیز کو جانتا ہوں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید، وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، چونکہ میرا اس فیملی کے ساتھ بہت زیادہ، ان کے والد بھی آرمی کے ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، کرنل جعفر صاحب، تو اکلوتا بیٹا تھا، اور ابھی والدین نے گھر لیا تھا، جب ان کے والد پینشن لے کر آئے تو انہوں نے گھر لیا، اور اس کے بعد ان کی تیاری تھی کہ جب یاسر عباس شہید چھٹی آئیں گے تو ان کی منگنی کی جائے گی۔ ماں اپنے خواب سجا کے بیٹھی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر سیرا باندھے گی، لیکن کراچی میں نیول تنصیبات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید ہو گئے۔ میں اس ماں کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں، میں نے جب دیکھا ہے اس ماں کے حوصلے کو بلند دیکھا ہے، تو یہ ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے کہ اس ملک کا دیا روشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک رہے گا، جب تک ایسی عظیم مائیں، ایسی قابل فخر مائیں، ایسی قابل احترام مائیں اپنے بہادر سپوتوں کو جنم دیتی رہیں گی۔ دشمن جتنا بھی چالاک ہو جائے، دشمن جو بھیس بدل لے، دشمن کچھ بھی کر لے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور یہ ورثہ ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹی میں پلایا ہے۔ خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے، اور خدا اس ملک کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔